السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آیا تھا جی ایک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جی ہم اپنے اسباق کو پڑھتے ہوئے، اسلامی عقائد کے اسباق کو پڑھتے ہوئے، اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر تھا ہمارا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کا، اس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اس کی تمام اقسام کو ہم نے دیکھ لیا اور اضافی طور کے اوپر ہم نے اس کی خلاصہ کلاس بھی لے لی، اور خلاصہ کلاس امید ہے کہ تمام جو ہے وہ ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو، ان سب نے جو ہے اس کو پڑھا ہوگا، ریوائز کیا ہوگا، اور ہمارا جو پہلا چیپٹر تھا اسلامی عقائد کا یعنی عقیدہ توحید باری تعالیٰ، اس کو خوب اچھی طرح سے ازبر کر لیا ہوگا۔ اور اگر کچھ ساتھی رہ گئے، اس کو نہیں کر سکے، تو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی کی بدولت، ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ہم ان کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک آج بھی جو ہم نے مشاورت کے ساتھ اپنی کلاس کا ٹائم 9:30 سے 8 بجے کیا، اس حوالے سے کچھ ہماری اٹینڈنس کے اوپر فرق پڑا۔ اس فرق کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی ہم اسی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر ہم ریکارڈنگ کی صورت میں اس سے جو ہے وہ اپنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا چیپٹر اسلامی عقائد کا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہمارا دوسرا حصہ عقیدہ رسالت یا نبوت، یعنی انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت، یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے اور دوسرا عقیدہ ہے جس کے اوپر آج ہمارا سبق ہے۔ ہم اس کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ کوئی باغم باغ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو آج ہی ختم کرنا ہے، جتنا ہم اس کو کر سکے۔ اس میں کچھ چیزیں ہم ایڈ کرنے کے لیے بھی ہم مارجن رکھتے ہیں تاکہ کچھ چیزوں کو اور ایڈ کیا جائے۔ کچھ چیزیں پہلے سے بندے نے اپنے نوٹس میں لی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے، ہم نے یہ سیکھنی ہے، لیکن اس دوران اور چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ میں ایڈ آن کرتے رہتے ہیں۔ جی آغاز کرتے ہیں ہم اپنا عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت۔ اہل الحق کا عقیدہ ہے کہ جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء اور رسل جتنے بھی ہیں ان پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان میں سے آخری الزمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جتنی بھی ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کو پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے، 0% بھی مکمل نہیں ہے، 100% تو دور کی بات ہے۔ عقیدہ رسالت جو ہے اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں، بالکل بنیادی عقائد، ان میں سے ایک ہے جسے تسلیم کیے بغیر ہم ایماندار نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔
تو اسی لیے عقیدہ رسالت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی اپنے نبی یا رسول بھیجے ان سب پر ایمان لے کے آنا، اور ان سب میں سے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ اصل میں عقیدہ رسالت ہے۔ ہاں اس چیز کے پھر کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا ایک فرق اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینا ہے کہ دو لفظوں کی ہم بات کر رہے ہیں، رسالت اور نبوت، رسولوں کی اور نبیوں کی، کہ ان میں فرق کیا ہے، دو نام کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ہی نام کافی ہوتا، ہم رسول کہہ دیتے کافی ہوتا، نبی کہہ دیتے کافی ہوتا، ہم نبی کی بھی بات کر رہے ہیں، رسول کی بھی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک تھوڑا سا جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں۔ رسالت جو ہے وہ رسول سے ماخوذ ہے اور نبوت جو ہے وہ نبی سے ماخوذ ہے۔ رسول کی تعریف ہم دیکھتے ہیں جی، رسول کی تعریف بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے رسول، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ مطلب کیا ہوا رسول کا جی؟ پیغام پہنچانے والا۔ اسلامی اصطلاح میں رسول سے مراد وہ برگزیدہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص وحی کے ذریعے چن لیا اور اپنی کتاب یا شریعت دے کر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرما دیا۔ کیا رسول کی تعریف ہوئی؟ رسول کی تعریف یہ ہوئی کہ ایسا برگزیدہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص وحی کے ذریعے چن لیا اور اپنی کتاب یا شریعت دے کر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرما دیا، وہ رسول ہیں۔ رسول کی کچھ خصوصیات ہیں۔ رسول کون ہوتے ہیں جی؟ وہ خصوصیات یہ ہیں جی، سب سے پہلی وحی کا وصول کنندہ، یعنی جس کے پاس وحی آتی ہے وہ رسول ہے۔ دوسری جو ہے جی شریعت کے حامل ہونا، یعنی رسول جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نئی شریعت یا نئی کتاب دے کر بھیجا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات لے کے آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے، اسی طرح سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے۔ یعنی یہ تین انبیاء کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ کتاب لے کر ہمارے پاس آئے۔ ہاں رسول کی تین رسولوں کی ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری خصوصیت جو رسول کی ہے وہ ہے بشری صفات، یعنی رسول ایک انسان ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے اور ان کے درمیان رہ کر اللہ کے احکامات کو واضح کر سکے۔ اگر تو وہ انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو وہ کس طرح سے لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، کس طرح ان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے؟ نمونہ بننے کے لیے رسول کے لیے یہ تیسری جو خصوصیت ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ویسے تو وہ ہے ہی ہے ان کی، یعنی بشری صفات۔ چوتھا جو ہے وہ چوتھی رسول کی خصوصیت پیغام رسانی، یعنی رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرے۔ ہمارے رسول کے لیے یعنی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص خصوصیت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ادھر آپ نے ایک فقرہ اس کے اوپر نا خاص نوٹ کرنا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوشش کرتا ہوں، یہ ہائی لائٹ کر دیا میں نے اس کو، کہ رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ خاتم النبیین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اچھا، اب ان میں فرق کیا ہے؟ فرق آپ کو بتا دیتے ہیں اوپر رسول کی تعریف، رسول کے خصوصیات کے بعد رسول اور نبی میں فرق کیا ہے جی؟ ہر رسول نبی ہوتا ہی ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ذہن نشین کریں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی پر وحی آتی ہے، رسول پر بھی آتی ہے، لیکن وہ پہلے سے موجود شریعت پر عمل کرتا ہے، جبکہ رسول کو نئی شریعت یا کتاب دی جاتی ہے۔ دو فرق ہیں واضح طور پہ، کون سے؟ ایک یہ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ وہی دونوں پہ آتی ہے، لیکن نبی جو ہے پہلے سے موجود شریعت پر عمل کرتا ہے، جبکہ رسول کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی جاتی ہے۔ اس کے دلائل ہم قرآن مجید کی آیت سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 165، اس میں جی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد الزام نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی لوگ اعتراض نہ کریں جی ہمیں جو ہے وہ نہ سمجھایا گیا نہ ہمیں ڈرایا گیا، یہ اعتراض لوگوں کا، یہ الزام لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرما کر ختم کر دیا۔ دوسری جو ہے، ہم نے پانچویں جو خصوصیت رسول کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، اس کی دلیل ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 سے لیتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ اب ادھر چلیں، پہلے ہم نبی کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم واپس اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، اس کی بات ہم کرتے ہیں جی۔ نبی کی تعریف، یہ ساری اوپر ہم نے جو پڑھی ہیں یہ رسول کی تعریف کے ذیل میں آتی تھیں۔ اب نبی کی تعریف، نبی کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے خبر دینے والا یا اطلاع پہنچانے والا، جبکہ رسول کا لغوی معنی کیا تھا؟ پیغام پہنچانے والا۔ ٹھیک ہے، پیغام اور خبر میں نا فرق ہوتا ہے، خبر اور پیغام میں فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے پیغام کیا ہوتا ہے۔ اسپیشل کسی کے لیے پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ پیغام لے کے جاؤ، اس کو دے دینا۔ خبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پہلے سے وقوع موجود ہے اس کی جا کے اطلاع دے دینا، یہ خبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں لغوی معنی فرق ہے، خبر دینے والا یا اطلاع پہنچانے والا۔ شریعت میں نبی سے مراد وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور انہیں حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جبکہ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ نئی شریعت سمجھانا، نئی کتاب سمجھانا۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانا ہے، ساتھ میں حق و باطل کو واضح کر دینا ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ ہم واپس آتے ہیں جی اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہم نے قرآنی آیت لی تھی سورۃ الاحزاب کی 40، اس میں دیکھیں آپ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا بولا؟ وخاتم النبیین۔ آپ کو اس نبی خاتم النبیین، اس کے ہم نے پیچھے ایک یہ ہائی لائٹ کر کے بتایا تھا کہ جن کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا۔ لفظ تو نبی کا ہے، ادھر رسول کا تو نہیں ہے۔
تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ کو پہلے یہ سارا سمجھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب نبی نے ہی نہیں آنا تو رسول کیسے آئے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دیکھیں ہر رسول کوئی بھی ہے نا وہ نبی ہوتا ہی ہوتا ہے. اگر رسول آتا تو یہ پھر خاتم النبیین بھی نہیں بننا تھا. تو جب خاتم النبیین بن گیا اس ایک ہی لفظ سے دونوں کا خاتمہ ہو گیا کہ نہ اب نبی آئے گا نہ اب رسول آئے گا. اس کی تفصیلاً ہم بحث کریں گے. یہ ہمارا ایک خاص چیپٹر ہے عقیدہ ختم نبوت کے نام سے. اس چیپٹر میں ہم اس کی بہت تفصیلی بحث کریں گے. ادھر صرف ہم نے رسول اور نبی کے فرق میں یہ چیز دیکھی. اب یہ جو ہم نے نبی اور رسول کا فرق ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا جی. رسول اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا وہ انسان ہوتا ہے جو نئی شریعت یا کتاب لے کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے. رسولوں کا مقصد انسانوں کو توحید، عبادت، اخلاقیات کا درس دینا اور انہیں ہدایت کے راستے پر لانا ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم نے جو عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت پڑھ رہے ہیں اس کے قرآنی دلائل لیتے ہیں، اس کے بعد ہم احادیث سے دلائل لیں گے. قرآن کی جس طرح سے ہم نے تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کی شروع میں بھی ہم نے تلاوت کی، اسی آیت سے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ. اس میں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. کن سے مخاطب ہیں؟ دلیل نمبر 1 مومنوں سے مخاطب ہیں. مخاطب ہو کے کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے؟ آمنو آمینو، اے مومنو ایمان لے کے آؤ. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان لایا ہو. یہ تو سوچنے والی بات ہے. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان لایا ہو. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو آمینو ایمان لے کے آؤ. یعنی مومن کو پھر کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کے آؤ تاکید کے لیے. کس پہ؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. پوری آیت ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم عقیدہ رسالت کے اوپر نہیں ہے، یعنی ہم اپنے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہیں ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اوپر پھر مومنوں کو پھر بولا جی یا ایھا الذین آمنوا آمینو. یعنی ہر ایک کو جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، اس کو دوبارہ سے اپنے اوپر اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کیا واقعی میں ایماندار ہوں بھی یا نہیں. اگر میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، تو اس ایمان کو دوبارہ سے چیک کرنے کے لیے کیا ہے؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اپنے ایمان کو چیک کر لو، دوبارہ سے ایمان لے آؤ، ایمان کو چیک کر لو، اللہ پر ایمان لا کے، رسول پر ایمان لا کے. اس آیت سے ہمیں اہمیت عقیدہ رسالت کی پتہ چل گئی. اگلی آیت وہی دوبارہ سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم اس سے اگلی دلیل پہ جاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ہمارے عقیدہ رسالت میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر سورۃ الاعراف کی 157 کے اندر نبی امی بیان کیا گیا. جو لوگ اس رسول، اس نبی جو امی، پڑھنا لکھنا نہ جاننے والے ہیں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو کیا کیا گیا؟ اس آیت میں اتباع فرض بتائی گئی. لوگ کون ہیں ہمارے لیے نمونہ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا تھا، صحابہ. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ادھر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس آیت میں واضح طور پر عقیدہ رسالت کو سمجھانے کے لیے اتباع کو فرض قرار دیا گیا. پیچھے ہم نے ایک لیکچر دیا تھا اتباع کے حوالے سے، وہ بھی ہم ایڈمن کو بولیں گے کہ اس کو بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو اتباع کی جو ہے واضح طور پہ سمجھ بھی آ جائے.
پھر ہے جی عقیدہ رسالت کی چوتھی دلیل قرآن مجید سے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اصل تو یہی ہے نا، پیدا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے عقیدہ جو توحید باری تعالیٰ تھا اس میں یہی سمجھا، اس میں توحید الوہیت ہم نے یہی جانی کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے۔ تو کیسے؟ کمیونیکیشن ہماری تو رسول سے ہے۔ تو پھر اس آیت میں سورۃ النساء کی 80 نمبر آیت، 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، دوبارہ سے جس نے عقیدہ رسالت کو سمجھ لیا، جس نے عقیدہ رسالت کے اوپر عمل پیرا ہو گیا، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ٹھیک ہے، بات وہی، اگر ہم عقیدہ رسالت پہ پوری طرح گامزن ہو جاتے ہیں تو عقیدہ توحید بھی آٹومیٹیکلی ہمارا پورا ہو جائے گا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، ہم پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ احادیث سے کچھ دلائل ہم لیتے ہیں جی، بلکہ چلیں لیتے ہیں ہم کچھ دلائل، آج ٹائم ہے ابھی۔ صحیح مسلم کی حدیث جبرائیل، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل نے سوال کیا تھا جی، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کا بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا جی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ یہ ایمان کا حصہ بتایا عقیدہ رسالت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، کہ ایمان کب پورا ہوگا؟ جب پورا ہوگا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ جی ہم نے ایک دلیل لی، ٹائم پھر زیادہ ہو جانا ابھی ہے، ایک ہم اور اس کو دیتے ہیں، ایک سبق اور رکھتے ہیں اس کا، پھر انشاءاللہ یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم پھر اگلے چیپٹر کی طرف جائیں گے۔ درمیان میں کوئی اور بات بھی آئی، کچھ سوالات آئے، ان کو ایڈ کرتے ہوئے اس کو ہم پھر ایڈریس بھی کر لیں گے۔ تو ٹائم کافی ہے جی ہمارے پاس، تقریباً 6 سے 7 منٹ ہیں۔ کوئی سوالات ہیں اس کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں، یا پرانے اسباق میں کوئی سوالات رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میرے 2 سوالات تھے۔ جی پہلے نمبر پہ ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے پیغمبر، جی اس پہ میں نے زیادہ بات نہیں کی، تھوڑا سا اس میں ذکر آیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ رسول اور شریعت میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی، جی کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ شریعت موسوی کو ہی کنٹینیو کیا آگے۔ جی سوال اس میں یہی ہے کہ مثلا یہ دونوں شریعتیں کیا مختلف ہیں، یا ایسی تبدیلی آئی اس میں؟ وہ تبدیلیاں نہیں، تو اس ہے میں لیکن سر سیام بات ہوئی۔ دوسرے سوال کا ہم پہلے جواب لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں جی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا، ہم نے رسول کی جو تعریف پڑھی ہے نا، اس تعریف میں یہ ہے یا کتاب ملے گی یا شریعت نئی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو کتاب بھی آئے گی نا، تو کتاب کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ اس میں جیسے امینڈمنٹس آتی ہیں نا، امینڈمنٹس آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی امینڈمنٹس چلتی ہیں، کوئی بھی آئین ہوتا ہے اس میں بھی امینڈمنٹس آتی ہیں، ترامیم آتی ہیں، یعنی امینڈمنٹس آتی ہیں۔ اب وہ 100% ہو یا کچھ پرسنٹیج ہو، 100% تو کبھی بھی نہیں چینج ہوئی،
جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی تک کبھی بھی 100% چینج تو ہوئی ہی نہیں شریعت. ہر ایک کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ. ہاں ان میں قوانین چینج ہوتے رہے، جیسے عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تو ان قوانین کی جو تبدیلی ہوتی رہی نا وہ ہوتی رہی، یا واضح طور پہ ایک شریعت ہی الگ نظر آتی تھی، یا دوسرا یہ ہے کہ کتاب آ جاتی تھی. اب جو اس وقت بیسیکلی شریعت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے دین حنیف کی، اور دین حنیف کب سے ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ دین حنیف ہی ہے، اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں. جس طرح آپ نے بولا کہ سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، یعنی ان کی ایک ہی شریعت تھی. بیسیکلی یہ بھی تو دین حنیف کے پیروکار تھے. دین حنیف جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے اس وقت سے. دوسرے ہم سوال کا لیتے ہیں جی پیغام. اچھا پیغمبر کہتے پیغام پہنچانے والے کوئی ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اگلے انشاءاللہ سبق میں، اس کو اور تفصیل سے ہم ایڈ بھی کر لیں گے. پیغام ہے نا کسی کے لیے خاص طور پہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ جا کے آپ اس کو پیغام دے دیں. مثلا کسی بندے کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم نے مثال کے طور پہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے جی ہم نے چائے بنانی ہے، تو نے بڑی اچھی سی. اب جس نے ڈیوٹی لگائی وہ چائے بنا رہا ہے 15 لوگوں کے لیے، 20 کے لیے، 200 لوگوں کے لیے. پیچھے سے جو کرتا دھرتا ہے نا وہ ایک پیغام بھیجتا ہے ایک بندے کے ذریعے کہ جا کے اس کو کہہ دے کہ اس میں یار الائچی شروع میں نہ ڈالیں، اینڈ میں ڈالیں. یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو پیغام ہو گیا، پیغام ہو کے اس کے بعد اب وہ ڈیوٹی لگ گئی اس کی کہ آئندہ جب بھی چائے بنائے گا وہ اسی طرح سے ہی بنائے گا جیسا وہ پیغام ملا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جو اطلاع تھی وہ خبر بن گئی. اب اس خبر کا پرچار ہوگا. پیغمبر، رسول، پیغمبر، پیغام، اور اس میں مین واضح جو فرق اگر سمجھا سکا ہوں بڑی اچھی بات، نہیں سمجھا سکا ہم اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ کور کریں گے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال؟ جی نہیں کوئی اور؟ اچھا تعداد ہماری کم ہوتی جا رہی ہے آج، پھر بہتر ہے. جی بولیں عثمان عزیز بھائی. نہیں یہ اکاشا عزیز. جی بولیں کون ہے؟ ہینڈ ریز تو نظر آ گیا لیکن آگے کوئی؟ میں کاشا کو غلطی سے ہینڈ ریز کر دیا اس نے. اچھا غلطی سے، ہاں چلیں ٹھیک ہے جی. ہم پھر آج اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں جی. اگلی کلاس میں پھر آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.